السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے تعلیم کی ضرورت اور اس کی اہمیت۔ تعلیم کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کہاں پر موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ انسان کا حق ہے جو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز ہی تعلیم ہے۔ کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہے۔ یہی تعلیم قوموں کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ تمیز اور تہذیب سیکھنا بھی شامل ہے، تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایات اور اقتدار کا خیال رکھ سکے۔ تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے۔ دنیا میں اگر ہر چیز دیکھی جائے تو وہ بانٹنے سے گھٹتی رہے گی، مگر تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ تعلیم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مذہب میں جائز ہے۔ اسلام میں تعلیم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ آج کے اس پرآشوب اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے، حالانکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، ایٹمی ترقی کا دور ہے، سائنس اور صنعتی ترقی کا دور ہے، مگر اسکولوں میں بنیادی عصری تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا آج کے دور کا لازمی تقاضا بن گیا ہے۔ جدید علوم تو ضروری ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت سے دوستی کے لیے اخلاقی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت میں محبت، خلوص، احسان، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ تعلیم کی اولین مقصد ہمیشہ انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی نشوونما کرنا ہے۔ تعلیم حصول کے لیے قابل اساتذہ بھی بہت ضروری ہیں، جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ استاد وہ نہیں جو محض 4 کتابیں پڑھا کر اور کچھ کلاسز لے کر اپنے فرائض سے مبرا ہو جائے، بلکہ استاد وہ ہے جو طلب و طالبات کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے اور انہیں شعور و ادراک، علم و آگاہی نیز فکر و نظر کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جن اساتذہ نے اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے پورا کیا، ان کے شاگرد آخری سانس تک ان کے احسان مند رہتے ہیں۔ اس تناظر میں اگر آج کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوگا کہ پیشہ تدریس کو آلودہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، محسوس ہوگا کہ پیشہ تدریس کو آلودہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیمات اور اسکول انتظامیہ اور معاشرے بھی ان 4 کتابوں پر قائم ہو گئے ہیں۔ کل تک حصول علم کا مقصد تعمیر انسانی تھا، آج نمبر اور مارک شیٹ پر ہے۔ آج کی تعلیم صرف اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ بچے کو اچھی سی جاب مل جائے۔ یہ بات کتنی حد تک سچ ہے، اس کا اندازہ آج کل کی تعلیمی ماحول سے لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے بچوں کا صرف امتحان میں پاس ہونے کی حد تک سباق رٹنا ہے۔ بدقسمتی اس بات کی ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی تعلیم کے دشمن بن چکے ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہماری تعلیمی نظام کو درہم برہم کر رہے ہیں۔ جس نے رسوائی کے لاقہ شاید ہی کچھ عنایت کیا، مگر پھر بھی جس طرح بیرونی دنیا کے لوگ تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جدید تعلیم سے آشنا ہو جائیں۔
بلکہ جدید زمانے کے جتنے بھی علوم میں زیادہ تر کے بانی مسلمان ہی ہیں۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے تعلیم و تربیت میں معراج پا کر دین و دنیا میں سربلندی اور ترقی حاصل کی، لیکن جب بھی مسلمان علم اور تعلیم سے دور ہوئے ہیں وہ غلام بنا لیے گئے ہیں، یا پھر جب بھی انہوں نے تعلیم کے مواقع سے خود کو محروم کیا وہ بحیثیت قوم اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ آج پاکستان میں تعلیمی ادارے دہشت گردی کے نشانے پر ہیں۔ دشمن طاقتیں تعلیم کی طرف سے بدگمان کر کے ملک کو کمزور کرنے کے درپے ہے۔ ایسے عناصر بھی ملک میں موجود ہیں جو اپنی سرداری، چوہدراہٹ، جاگیرداری کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مفادات کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ والے علاقوں میں بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کا مستقبل سیاہ رہ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے نوجوان طبقہ تعلیم کی ریس میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ مغرب کی ترقی کا راز صرف تعلیم کو اہمیت دینا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے، تو ایسی تعلیم کے بل پر انہوں نے فتح کیا ہے۔ مغرب کی کامیابی اور مشرق کی زوال کی وجہ بھی تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ دنیا کے وہ ملک جن کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، جو دنیا کی بڑی طاقتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کا ڈیفنس بجٹ تو اربوں روپے کا ہے مگر تعلیم بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کوئی بھی ملک چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیمی اداروں کو مضبوط کریں۔ آج تک جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے وہ صرف اور صرف علم کی بدولت کی ہے۔ علم کی اہمیت سے صرف نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ زمانہ قدیم سے دور حاضر تک ہر متمدن مہذب معاشرہ علم کی اہمیت سے واقف ہے۔ فطرت بشری سے مطابقت کی بنا پر اسلام نے بھی علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس کے ابتدائی آثار ہمیں اسلام کے عہد مبارک میں ملتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر کے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کی رقم مقرر کی گئی تھی۔ ان میں سے جو نادار تھے وہ بلا معاوضہ ہی چھوڑ دیے گئے، لیکن جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں حکم ہوا کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا زید بن ثابت نے جو کاتب وحی تھے ایسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ اسی بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور ان کا حصول کتنا ضروری ہے۔ جو لوگ معاشرے میں تعلیم حاصل کرتے ہوں وہ دینی ہو یا دنیاوی، اس انسان کا معاشرے کے اندر اور اپنے گھر کے اندر ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ ایک نوجوان بچے کا قدر بزرگ لوگ صرف تعلیم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تعلیم حاصل کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں، اور اگر ایسا ممکن ہوا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم دنیا کے ان ملکوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے جو جدید علوم سے آگاہی رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ ٹاپک بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت ہی شکریہ۔ خدا حافظ۔